بہت شکریہ شاہ صاحب. جو شاہ صاحب نے باتیں کی میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ ایک تو اس بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے تمام صوبوں سے اور وفاق سے ہٹ کر ایک بڑا اچھا کام کیا کہ مزدوروں کی تنخواہوں میں، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. اور یہاں جو ہماری اپوزیشن ہے ٹی ایل پی اور ایم ایم اے کو چھوڑ کر یہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں کے پی میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے اور بلوچستان میں پی ٹی آئی اتحادی ہے. پہلی بات تو یہ بہت ہی ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے سندھ حکومت کا ایک ایسا اقدام جس کی اس وقت سرکاری ملازمین کو یا جو ہمارے شہری ہیں ان کو ضرورت تھی کہ کرونا کی وجہ سے جو معیشت کا برا حال ہوا ہے، جو مہنگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے، اس میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے. اور وہ سندھ حکومت نے صرف دیا، نہ وفاقی حکومت نے دیا، نہ کسی اور صوبائی حکومت نے دیا. اس کا مطالبہ اگر پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، عام عوام کے لیے ہمدردیاں ہیں تو یہ وفاقی حکومت سے اور دیگر صوبوں سے ان کو مطالبہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ وہاں بھی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے اس کی توفیق ان کو نہیں دی. دوسری بات یہ جو شاہ صاحب نے کہی، میں تھوڑی سی اس کو اور آگے بڑھا دوں کہ ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اور دھڑلے سے بیٹھی ہوئی ہے. وزارت بھی ایک پھر نئی انہوں نے تازی لے لی چھوڑنے کے بعد دوبارہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھے خاصے معاملات آپس میں چل رہے ہیں. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہمارے حکومت میں یہ تھے اتحادی، اس وقت آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ $145 فی بیرل تھی. اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیٹرول کو مہنگا کیا اس لیے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا تھا، تو ایم کیو ایم نے صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کوئی 4-5 مرتبہ ہماری حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. اور ایک آدھ مرتبہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں کم بھی کر دیں اس لیے کہ جی اتحادی جماعت کا مطالبہ تھا. آج جب بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں نہیں بڑھی اتنی، اور اگر بڑھی بھی تھی تو اس کا جو اطلاق ہے وہ 1 جولائی سے ہونا چاہیے تھا. اوگرا نے کوئی پروپوزل بھی نہیں بھیجا تھا کہ مہنگی کر دیں پیٹرول کو آپ. لیکن اس ظالم، نااہل، نالائق سلیکٹڈ حکومت نے 27% سے لے کر 66% تک پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں. اور ایم کیو ایم کا صرف ایک شاید کوئی اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی مناسب بات نہیں ہے. بھائی تو وفاقی حکومت کا حصہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی ایسا کام کرے جو عوام دشمن ہو، تم اپنے آپ کو اس سے الگ کر لو؟ الگ کرنا تو حکومت چھوڑو. لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت غلط کام کرے گی جس کی وجہ سے عام لوگوں پر مصیبت آئے گی، ایم کیو ایم اس میں برابر کی حصہ دار ہے. یہ پیٹرول کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا ہے ایم کیو ایم اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے، نااہل، نالائق سلیکٹڈ حکومت نے اگر اسٹیل مل سے 9,500 لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، اعلان کیا، تو ایم کیو ایم صرف مذمت کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی ہے. ایم کیو ایم اس حکومت کا حصہ ہے. اس کیبنٹ کے اندر یہ موجود تھے، میٹنگ کے اندر، جس کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا. تو اسٹیل مل کے 9,350 ملازمین، جن کی تقریباً 99% اب جو ملازمین کا تعلق ہے وہ صوبہ سندھ سے ہے، ان کی برطرفیوں سے ایم کیو ایم اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہے تو ایم کیو ایم بھی اس کی ذمہ دار ہے. ایم کیو ایم یہاں دعوے کرتی رہی، مطالبے کرتی رہی، کراچی کے لیے کچھ نہیں رکھا. اور کراچی جو ہے وہ اتنے فیصد صوبہ سندھ کے ریونیو میں اور اتنے فیصد وفاق کے ریونیو میں حصہ ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس پر ملک کا بہت بڑا انحصار ہے. اور اگر ایم کیو ایم یہ مطالبہ صوبہ سندھ کی حکومت سے کرتی ہے کہ چونکہ کراچی زیادہ کماتا ہے لہذا کراچی پر زیادہ لگایا جائے، تو جہاں ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں یہ مطالبہ ایم کیو ایم کیوں نہیں کرتی ہے؟ ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرے کہ چونکہ کراچی 55-60% ایف بی آر کے ریونیو میں حصہ ڈالتا ہے
تو ملک کی جو PSDP بنتی ہے اس میں کم از کم 50% منصوبے کراچی کے ہونے چاہیے، جو MQM کی منطق ہے. میں تو ڈس ایگری کرتا ہوں، جو MQM کی منطق ہے. یہ مطالبہ کبھی انہوں نے نہیں کیا. ہمیں آج یہاں کہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے آپ نے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا، اس لیے ہم احتجاج کریں گے، ہم کیمپ لگائیں گے، ہم دھرنا دیں گے اور آپ اتنا بڑھا دو. آپ کا حق ہے، آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر ہے، میں بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کتنا رکھا ہے. لیکن کیا ایسا دھرنا، ایسا مطالبہ، ایسا احتجاج نیشنل اسمبلی کے سامنے ہوا ہے؟ یہ بتائیں کہ کراچی اگر 50-60% وفاقی حکومت کی آمدنیوں میں ڈالتا ہے حصہ، تو فیڈرل PSDP میں کراچی کے لیے کتنا رکھا گیا ہے؟ MQM نے آواز اٹھائی ہے اس پر، مطالبہ کیا ہے اس پر. 2-4 ارب روپے اپنے MNAs کے لیے ڈیولپمنٹ کے فنڈ کی مد میں لے کر چپ کر کے بیٹھ گئے. اس پر کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ جو دوہرا معیار ہے نا، یہ نہیں چلے گا. یہاں آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ یہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں حکومت میں ہیں. وہاں جو PSDP بنی ہے وفاق کی، جس کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، MQM اس کابینہ کا حصہ ہے. اس PSDP کی منظوری سے MQM اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی ہے. اگر وفاقی PSDP میں کراچی کے لیے زیادہ پروجیکٹس نہیں ہیں، زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو اس کی ذمہ دار MQM ہے. جواب دے اپنے شہریوں کو، اپنے ووٹروں کو، جن کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جن کے مینڈیٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس کو مس یوز کرتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا جواب دیں. یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلے تو بڑے اخبار نے، مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی، بہت بڑا انگریزی اخبار، اس نے لکھا کہ 1.9 ارب روپے صرف کراچی کے لیے. ہم نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسمبلی میں دینا چاہتے تھے، ہم آپ کے سامنے دینا چاہتے تھے، سب کے سامنے بیٹھ کے دیں گے کہ کیا رکھا ہے ہم نے. یہ بالکل تاثر غلط ہے. پہلی بات، یہ کل سے پرسوں سے کہہ رہے ہیں کراچی حیدرآباد کے لیے کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے. بھائی چیف منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا اسمبلی کے اندر، اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں، ہیلتھ کے علاوہ کسی اور محکمے کی کوئی نئی اسکیم اس بجٹ کے اندر شامل نہیں ہے. جبکہ کوئی نئی اسکیم شامل نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ جی ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، بات ہی غلط ہے. نیا منصوبہ ہے ہی نہیں کوئی. اور جو نئے منصوبے آپ کو کچھ نظر آتے ہوں گے کہ جی فلاں ایجوکیشن کے اندر 2 ہیں تو کسی اور کے اندر 2 ہیں، یہ منصوبے نئے نہیں ہیں. یہ وہ منصوبے ہیں جو پچھلی ADP کے اندر شامل تھے اور وہ ان اپرووڈ اسکیمز تھیں. CM صاحب نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں، اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پچھلے سال کی ADP کے اندر جتنے اسکیمیں شامل تھیں اس میں سے کسی اسکیم کو نہیں نکالیں گے. حالانکہ ہماری ADP پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے، اس نالائق اور نائل حکومت کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ کلیکشن نہیں کر پا رہے ہیں FBR کے ذریعے. انہوں نے ریونیو کم اکٹھا کیا ہے، اس کا بوجھ تمام صوبے اٹھا رہے ہیں. سندھ بات کر رہا ہے، پنجاب بلوچستان کو جو ہے وہ منہ کو انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں، کوئی ایسی چیز ڈالی ہے کہ بولتے نہیں، ایک لفظ نہیں نکالتے. پنجاب کے لوگوں کے 550 ارب نہیں ملے، چپ ہے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں بولتا، کیبنٹ بھی نہیں بولتی. تو سندھ کی حکومت بات کر رہی ہے. ہم نے جو نئی اسکیمیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ پچھلے ADP کی ان اپرووڈ اسکیمز ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی نئی اسکیم سوائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اس بجٹ میں نہیں ہے. تو یہ بار بار کہنا کہ کراچی کے لیے نہیں ہے، حیدرآباد کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے بھائی، کسی شہر کے لیے نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو نئے منصوبے ہیں اس کے لیے انہوں نے تو بڑی کم بتائی ہیں چیزیں، لیکن ہم نے کم از کم جو تفصیل اس کے اندر دی بھی ہے، بجٹ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں پھر آپ کو اس کی تفصیل اور بتا دیتا ہوں کہ 45 ارب روپے سے زائد 45 ارب روپے سے زائد کی ایلوکیشنز ہیں کراچی کے لیے. 45 بلین. یہ میں آپ کو ڈیولپمنٹ سائٹ کی بتا رہا ہوں. ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے ریگولر بجٹ میں، ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر، ریگولر بجٹ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے جس کے اندر گرانٹس بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم NICVD کو دیتے ہیں، JPMC کو دیتے ہیں،
NICH کو دیتے ہیں, SIUT کو دیتے ہیں, انڈس کو دیتے ہیں, NIBT کو دیتے ہیں, اور کوئی 10 اور ایسے ادارے ہیں جو کراچی بیسڈ ہیں. اگر NICVT کراچی کو پیسے دیے جائیں گے لوگوں کا مفت علاج کرنے کے لیے, تو اس میں 90% سے زیادہ لوگ جو علاج کرواتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے. JPMC میں جو علاج کراتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے, NICH میں جو علاج کراتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے, جو SIUT میں علاج کراتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے, جو انڈس میں جا کے علاج کراتے ہیں مفت ان کا تعلق کراچی سے. اور سندھ حکومت وہاں اپنا حصہ ڈالتی ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا ڈالتے ہیں. پچھلے سال 2019-20 میں 114 ارب روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ریگولر بجٹ تھا. 114 ارب روپے ریگولر بجٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تھا, اور اس میں سے 59.8 بلین تقریباً 60 ارب روپے کراچی کے لیے تھے. 114 میں سے 60 ارب روپے کا ریگولر بجٹ کراچی کے لیے تھا ہیلتھ کا. جو بچ جاتا ہے 114 میں سے نکال لیجیے, باقی پورے سندھ کے لیے 54 ارب روپے کے قریب, یا شاید اس سے بھی کم بنتا ہے, وہ پورے سندھ کے لیے, اور 60 ارب روپے کراچی پہ. اس سال جو نیا بجٹ ہم نے رکھا ہے اس میں کراچی بیسڈ جو یہ میں نے بتایا, میں نے آپ کو ایلوکیشن ہے, صرف کراچی ڈویژن کی جو ایلوکیشن ہے ہیلتھ کی وہ 68.2 بلین ہے, اور صوبہ سندھ کے باقی تمام ضلعوں کو ملا لیں, ڈویژنز کو ملا لیں, وہ کراچی سے کم. ہم احسان نہیں کر رہے ہیں, کراچی بڑا شہر ہے, کراچی میں لوگوں کو ضرورت ہے, کراچی میں ہمارے ادارے زیادہ ہیں, لیکن یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ کراچی کو ہم کچھ نہیں دے رہے, صرف اس کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اس دن یہ نکل گئے, وہاں مصیبت تو یہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے انہوں نے بات نہیں کی. بھائی تم بیٹھو تو تمہارے سامنے بات کریں, تمہارے سامنے بات کرنے کا تو زیادہ مزہ آتا ہے. مجھے وہ کل یہ محمد حسین صاحب کر رہے تھے میڈیا ٹاک شاید اسمبلی کے باہر, بڑی انہوں نے میرے لیے کہیں کہ منشیات فروش ہے, کرپشن کا بادشاہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. پھر کہ ہم نکل گئے, پھر بات کی, اور بھائی میں نے تقریر میں کہا اگر یہ ہوتے تو میں زیادہ باتیں کرتا, لیکن میں ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے کچھ باتیں کر رہا ہوں, اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں میں نے جو کچھ کہا میں نے کچھ کہا. میری پچھلی بجٹ تقریر نکالیں جس میں یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے منہ پر ساری باتیں کہی, اور جتنا میں نے کل پرسوں کا اس سے زیادہ میں نے کہا تھا. مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی ہے, آج تو تمہاری دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, جب عروج پہ تھی میں تب بھی بولتا تھا, اور جو تم نے کیا ہمارے ساتھ وہ بھی ریکارڈ پر ہے. میں اس وقت تم سے نہیں ڈرا, تو ابھی تم اتنے تھوڑی, آج کل تو تم صرف اشارے پہ ڈر جاتے ہو. کوئی ایک وقت تھا کہ تمہارے اشارے پہ پوری شہر ڈر جاتا تھا, آج تو حالات الٹے ہو گئے نا. تو آج تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے سامنے نہیں بولا, اگلا اجلاس ہوگا کہ بیٹھ جانا, پھر کوئی ذکر چھیڑ دینا, ہم تمہاری بھی سن لیں گے, تمہاری بھی سن لینا. یہ چلے گئے. میں آپ کو صرف بتاؤں, اور یہ صرف 5 ہمارے پروجیکٹس ہیں, بہت اسکیم ہے ایجوکیشن کی, بہت ساری ہیں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت ساری ہیں. صرف جو 5 ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر بہت سارے یونٹس ہیں, مطلب بہت سارے اسکول ایک پروجیکٹ کے اندر شامل ہیں, تو وہ اگر ملا لیں ہم صرف, تو کوئی 500 سے زیادہ اسکولس کی عمارتیں کراچی شہر کی ہیں جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. 500 سے زیادہ ہیں کراچی شہر کی. اور یہ بات آپ کو بتاؤں, ایک فرق ہے, جب ہم کہتے ہیں نا 49,000 اسکولز ہیں پورے سندھ میں, کراچی میں اسکولز کی تعداد بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو باقی ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس کے اندر اسکولز ہیں وہ 1 روم اسکول ہوگا, 1 کمرے کا اسکول, کوئی 2 کمرے کے اسکول, تو ان کو ہم ایک اسکول کاؤنٹ کرتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک ضلع کے اندر 1200 اسکول ملیں گے, جو بڑے بڑے ایریا کے ضلع ہیں 1200 ملیں گے. کراچی میں جو اسکولز ہیں وہ 1 روم 2 روم والے نہیں ہیں, کوئی 2-4 ہوں گے کہیں ہمارے چھوٹے موٹے گاؤں دیہات کے اندر, لیکن یہاں 99% اسکول جو ہیں ان کی عمارتیں بہت بڑی ہیں, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 کمروں کے اسکول ہیں یہاں پر کراچی شہر میں. تو جب ہم اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, جب میں 500 بتاتا ہوں تو یہ 500 کمرے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ.
یہ 500 بڑی بڑی عمارتیں ہیں کراچی شہر میں اسکولوں کی، جن کو کالجز الگ ہیں اور بے شمار منصوبے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ اس کے اندر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو ہیں وہ 45 ارب روپے سے زیادہ ہم نے ایلوکیشنز کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شاہ صاحب نے تھوڑی سی بات مختصر کی اس پہ، کہ یہ کہتے ہیں یہ ورلڈ بینک کے فنڈڈ ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں۔ دیکھیں جو منصوبے کراچی کے لیے ہیں، بڑے منصوبے، وہ اس صوبے میں کسی اور شہر کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر ہماری پروونشل اے ڈی پی کی ٹوٹل جو رقم ہے وہ 155 ارب ہوگی، اور آپ یہ کہو کہ نہیں جو 76 ارب روپے کی ایک ٹرانسپورٹ کی اسکیم ہے وہ بھی اسے 155 سے کرو، نہیں کر سکتے ہم۔ ایک ٹرانسپورٹ کی اسکیم ہے 54 ارب کی اور دوسری ہے 74 ارب کی۔ اب 74 ارب اور 54 ارب اگر آپ ملا لیں تو 128 ارب روپے تو یہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی آپ کی اے ڈی پی میں نہیں ہے، بھائی اے ڈی پی میں یہ 2 منصوبے ڈالیں گے تو ختم ہو جائے گی وہ، اور یہ پاکستان کی حکومت بھی کرتی ہے، یہ دیگر صوبوں کی حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ جو آپ کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں، بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں آپ بڑے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے امداد اور ان سے قرضے لیتے ہیں، آپ بناتے ہیں اسکیمز، اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اور ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری ہے یہ ریڈ لائن، یہ ہے 74 ارب روپے سے اوپر کی اسکیم، اور یہ کراچی کے لیے ہے، اور یہ اسی سال میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس پہ کام شروع ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تو 2 سال میں پوری ہو جائے گی۔ یہ 74 ارب روپے ایک اسکیم کے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد یلو لائن ہے، وہ 54 ارب روپے کی اسکیم ہے، 54 بلین روپیز کی۔ اس 54 بلین روپیز کی اسکیم کو بھی انشاءاللہ تعالی اسی سال ہم شروع کریں گے، اور اس کو بھی پلان یہی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر ہم مکمل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ ہے، جس کو KWSSIP کہتے ہیں۔ اس کے 3 حصے ہیں، اسکوپ 1، اسکوپ 2 اور اسکوپ 3۔ اسکوپ 1 اس بجٹ کے اندر شامل ہے اور اس کی لاگت ہے $100 ملین۔ اگر آج کی جو قیمت ہے ڈالر کی، کیونکہ وہ تو روزانہ مہنگا ہو رہا ہے، ہم نے یہاں تو اس کو 16 ارب 14 ارب کچھ لکھا ہے، لیکن بہرحال اب یہ 16 ارب سے بھی اوپر کی ہے۔ یہ اس کا اسکوپ 1 ہے، اور اس کے اگر دونوں اسکوپ اور آپ ملا لیں جو اگلے کچھ برسوں پر محیط ہیں، تو اس کی لاگت آج کے ڈالر کی جو شرح ہے اس کے حساب سے کم از کم 85 ارب روپے بنتی ہے، اور اس منصوبے کے ذریعے کراچی شہر کے سیوریج اور پانی کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو سسٹم ہے پورا، اس کی ریہیبلیٹیشن ہے، وہ ہم اس کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ ہے، یہ 10 ارب کا ہے، اور یہ کافی 2-3 سالوں سے چل رہا ہے، یہ مکمل ہو رہا ہے۔ 14 اگست کو اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، جو یہاں برابر میں ایک بڑی زبردست اسکیم بنی ہوئی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی، اور یہ پورے علاقے کو انہوں نے ریہیبلیٹ کیا۔ اس کے علاوہ 2 بڑی سڑکیں، ایک ملیر کی، ایک کورنگی کی، وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، تو یہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ یہ 10 ارب کا ہے۔ ایک ہماری اور پروجیکٹ ہے، اسکیم ہے، جس کو کلک کہتے ہیں، کمپیٹیٹو اینڈ لیویبل سٹی آف کراچی۔ یہ 33.6 ارب روپے کی اسکیم ہے، اور اس اسکیم کے ذریعے ہم کراچی کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں، جو KMC ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے جتنے مسائل ہیں، ظاہر بہت اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے جو پراپرٹی ٹیکس سندھ گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ پیسے جاتے تو لوکل گورنمنٹ کو ہی ہیں، کلیکشن صرف سندھ حکومت کی ہے، کلیکشن چارجز دے کے باقی پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔
یہ پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن بھی ان کو ٹرانسفر ہو جائے گی اس پروجیکٹ کے بعد. یہ اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو یہ بھی ان کو چلا جائے گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیکشن اتنی اچھی کریں کہ جتنا سندھ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اللہ کرے اس سے زیادہ کلیکشن کریں. یہ ہم ان کو کرنے دینے جا رہے ہیں. ایک ہمارا سالڈ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ ہے سویپ کے نام سے, اور یہ 16 ارب روپے کا ہے. اس کے ذریعے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو سارا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. یہ بھی کراچی کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بہت ساری اسکیمیں ہیں, جس میں سب سے بڑی اسکیم ملیر ایکسپریس وے ہے جو 27.5 سے 28 ارب روپے کی اسکیم ہے. وہ بھی کراچی کی ہے اور اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہو جائے گی, اور کوشش کریں گے کہ یہ بھی 2 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ کورنگی کاز وے ہے, ICI انٹرسیکشن جنکشن ہے, ہاکس بے وائی جنکشن ہے. اس کے علاوہ کراچی کا جو انڈسٹریل ویسٹ واٹر ریسائکلنگ پروجیکٹ ایک ہے, وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جو انڈسٹریل ویسٹ جاتی ہے اس کو ریسائکل کر کے اس پانی کو قابل استعمال بنایا جائے گا دوبارہ انڈسٹریز کے لیے. وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ بھی اربوں روپے کی اسکیم ہے. یہ ساری اسکیمیں اگر ہم ملا لیں, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو نکال کے, کل CM صاحب نے بھی بتایا کہ 202 ارب روپے کی بنتی ہیں اسکیمیں. یہ 6 اسکیمیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائی, اور اگر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اور ملا لیں اس کے اندر تو تقریباً یہ کوئی 350 ارب روپے کی اسکیمیں یہ بن جاتی ہیں. اور اس کے اندر ابھی جو KWSSIP کا اسکوپ 2 اور اسکوپ 3 ہے وہ شامل نہیں ہے. اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ 350 ارب سے بھی زیادہ کی اسکیمیں بن جاتی ہیں. اگر کراچی شہر پر اگلے 2 برسوں میں 2.5 برسوں میں 350 ارب روپے ہم یہ خرچ کرنے جا رہے ہیں تو بھائی اگر آپ کہو گے کہ 350 ارب اپنی ADP میں شامل کرو, نہیں کر سکتے, گنجائش نہیں ہے, مطلب بیوقوفی کی بات ہے بیسیکلی. یہ کراچی کو اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سندھ حکومت نہیں کر رہی ہے, یہ غلط ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں 12 سال کا جب یہ رونا روتے ہیں, ہم نے بتایا بھی 12 سال میں 4 سال تم ہمارے ساتھ شامل تھے, اس سے پہلے تم اور 6 سال حکومت میں شامل تھے. تو وہ بھی تو عرصہ بتاؤ نا کہ تم نے کیا کیا کراچی کے لیے. ہم نے ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ فہرست ہے میرے پاس, یہ فہرست ہے, پوری لسٹ ہے جو اس وقت کراچی کے اندر ہمارے پاس اسکیمیں شامل ہیں جن کی لاگت 200 ملین سے اوپر ہے. 200 ملین سے اوپر کی جو اسکیمیں ہیں ان کی تعداد کوئی 166 ہے. میں 20 کروڑ سے اوپر کی بتا رہا ہوں, کم کی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹوٹل جو ہیں کوئی 405 اسکیمیں آن گوئنگ شامل ہیں کراچی کی. ہم نے پچھلے کوئی 4-5-6 برسوں میں جو کراچی میں منصوبے مکمل کر لیے یہ ان کی فہرست ہے. یہ میرے پاس ان کی فہرست ہے جو ہم نے مکمل کر لی ہے, کیونکہ بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے, میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہوں, آپ کا وقت زیادہ ہو جائے گا. صرف اگر میں میگا پروجیکٹس جو پچھلے 3-4 سال میں ہم نے شروع کیے اور مکمل کیے ہیں ان کی تعداد جو ہیں وہ 24 ہے. اور یہ 24 کا مطلب یہ نہیں کہ 24 سڑکیں ہیں, اس ایک منصوبے کے اندر 20-25 سڑکیں بھی شامل ہیں. اس میں شارع فیصل کو ہم نے اس کی ریکنڈیشن اور وائڈنگ شامل تھی. شارع فیصل کو چھوٹی تو نہیں اس کی. ریکنڈیشننگ ریہیبلیٹیشن آف بلوچ کالونی فلائی اوور ہے, جیل چورنگی تک اس کو ہم نے سگنل فری بنایا, وہ اس کے اندر شامل ہے. یونیورسٹی روڈ ہے حسن اسکوائر سے نیپا تک, اس کا پہلا پارٹ تھا, اور یونیورسٹی روڈ کا ایک دوسرا پارٹ تھا NDDC لے کے سفورہ چوک تک. یہ چھوٹی اسکیم تو نہیں ہے, یہ ہم نے مکمل کی ابھی حالیہ دنوں میں کی ہے. اسٹیڈیم روڈ کو بنایا راشد ناز روڈ تک, یہ اس کے اندر شامل ہے. طارق روڈ اس کے اندر شامل ہے. ڈرگ روڈ پر انڈر پاس بنایا ہم نے, اور اس کی جو ریسٹوریشن تھی, جو برج اس کے اوپر سے گزرتا ہے اس کو ریسٹور کیا, جو پرانا ایک بنا ہوا تھا ایئرپورٹ سے آتے ہوئے آپ کو پڑتا ہے. ٹیپو سلطان روڈ کو ہم نے بنایا شارع فیصل سے لے کے کارساز تک, سارا اس کے اندر ہم نے بنایا. کینٹ ریلوے اسٹیشن جو ہے یہ ریلوے کی پراپرٹی ہے, ریلوے اسٹیشن ہمارا نہیں ہے. سندھ حکومت نے کینٹ ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگ اندر بنی ہوئی ہے اس کو بھی ریسٹور سندھ حکومت نے کیا ہے. اس کی اندر کی جو سڑکیں ہیں وہ سندھ حکومت نے بنائی ہیں, باہر کی تو بنائی ہیں ہم نے, اندر کی بھی ہم نے بنائی ہے.
وہ سندھ حکومت نے نہیں بنائی، ریلوے نے نہیں بنائی، وہ بھی ہم نے بنائی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فوارہ چوک، گارڈن، عبدالہارون روڈ، یہ صدر کی ساری سڑکیں آپ جہاں سے روزانہ گزرتے ہیں، یہ ساری سڑکیں، یہ ایک پروجیکٹ ہے لیکن یہ سڑکیں کتنی آپ خود گن لیں، اور بڑی بڑی سڑکیں ساری. گارڈن سے آپ شروع ہو جائیں، یہ سی ایم ہاؤس کے سامنے سے گزر کے سارا چلے جائیں، ساری سڑکیں اس پروجیکٹ کے ایک منصوبے کے اندر شامل ہیں. پپری فلٹر پلانٹ، اس کی ساری ریسٹوریشن ہوئی ہے، کراچی کے لیے کام تھا. ڈرک کالونی فلائی اوور کا ہم نے ریکنسٹرکشن کی ہے. منزل پمپ پہ ہم نے فلائی اوور بنایا ہے. طارق روڈ کو شہید ملت روڈ سے لے کے شارع قائدین تک ہم نے کیا ہے. پھر اس کے بعد موسمیات روڈ جو ہے مدراس چوک سے لے کے سپر ہائی وے تک ہم نے بنایا ہے. یہ بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں. ہب ریور روڈ پورا ہم نے بنایا ہے، بڑی سڑک ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. سرجانی سے مدینۃ الحکمت تک کی سڑک ہم نے بنائی ہے، بڑی سڑک ہے اور بڑا ایشو تھا لوگوں کا، وہ ہم نے بنائی ہے. ہم نے فائر ٹینڈرز دیے ہیں. اسنارکل جو دنیا میں سب سے بڑا اویلیبل ہے وہ لے کے ہم نے دیا ہے کہ ایم سی کو. فائر ٹینڈرز بھی دیے ہیں اور اسنارکل بھی دیا ہے. جو برساتی نالے ہیں جنا ٹرمینل سے لے کے چکورا نالا ناتا خان برج تک ہم نے کیا ہے، بڑے پروجیکٹس میں یہ ہے. سن سیٹ بولیورڈ پہ جو ہے ہم نے فلائی اوور بنایا ہے، انڈر پاس بنایا ہے. یہ ڈی ایچ اے کا ایریا ہے، کینٹونمنٹ کا ایریا ہے. یہ پوری سن سیٹ بولیورڈ کی سڑک جو ہے وہ کینٹونمنٹ میں آتی ہے. کینٹونمنٹ نے نہیں بنائی ہے، ڈی ایچ اے نے نہیں بنائی ہے، سندھ حکومت نے بنائی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے منصوبے ہیں اس کے اندر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ سارے پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کے ایم سی ہے اس کو ہم نے کیا کیا دیا ہے، میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو بتا دوں. ہم نے صرف آپ کو پچھلے 5 سال کا بتاؤں گا جب سے میئر صاحب آئے ہوئے. ان کو ہم نے 50.8 ارب روپے دیے ہیں لوکل فائننس ونگ کے ذریعے، جس میں ان کی ریگولر او زی ٹی ہوتی ہے جو ان کا حصہ بنتا ہے قانونی طور پر، وہ ہم نے دیا ہے. وہ 11 ارب ہے، 11.3 بلین 5 سالوں کا. ریگولر او زی ٹی کی جو رقم ہے وہ ہے 11.33 بلین 5 سالوں کی، ٹھیک. اس کے علاوہ پینشن اماؤنٹ 9.87 بلین 9.87 ارب روپے پینشن اماؤنٹ. ریگولر اور ون ٹائم گرانٹ جو ہم ان کو دیتے ہیں، وہ ہم نے ان کو 5 سالوں میں دیے 29.64 بلین ارب 29.645 بلین روپیز. یہ اگر ہم ملا لیں سارا تو یہ بنتا ہے 50.856 بلین ارب، 50.856 ارب روپے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا، صوبہ سندھ میں بہت ساری میٹروپولیٹن اپنا یہ میونسپل کارپوریشنز ہیں، میئرز ہیں، چیئرمینز ہیں، پورے سندھ میں ہے نا. کے ایم سی وہ واحد ادارہ ہے، واحد، جس کو ہر مہینے پینشن کی ادائیگیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، ہر مہینے تنخواہوں کی ادائیگیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں. پورے سندھ میں کسی اور ادارے کو نہیں دیتے، واحد ادارہ جس کو ہم دے رہے ہیں. کیونکہ یہ خود اپنے طور پہ ان کے حال ایسے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو سندھ حکومت ہر مہینے، وہ بتا دو، سندھ حکومت ہر مہینے ان کو دیتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے، جو ڈیولپمنٹ، پہلے میں نے آپ کو نان ڈیولپمنٹ بتایا، یہ جو ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی مد میں پچھلے 5 سالوں میں ہم نے ان کو 15.01 ارب روپے دیے 5 سالوں میں. یہ وہ پیسے ہیں جو کام کے ایم سی خود کرواتی ہے. یہ وہ کام نہیں ہے جو ہمارے پروونشل اے ڈی پی کے اندر ہوتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو خود کے ایم سی کرواتی ہے، ٹھیک ہے جی. 15 ارب. تو یہ اگر ہم ملا لیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کو اور جو دیگر میں نے آپ کو بتائیں پیسے،
یہ بن جاتے ہیں 66.056 بلین. 66.056 بلین. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ کے ایم سی پورے سندھ میں واحد ادارہ ہے جو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے پیسے خود خرچ کرتا ہے, باقی کوئی نہیں کرتا. یہ واحد کے ایم سی ہے جو خرچ کرتا ہے. ایسے ہی صاحب واحد کے ایم سی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ 1.26 بلین کے ایم سی کے بجلی کے بل ابھی عدالت نے حکم کیا تھا تو وہ بھی سندھ حکومت نے ادا کیے. 1.269 بلین بجلی کے بل بھی ہم نے دیے, اور کسی کو نہیں دیے, ہم نے دیے. اس کے علاوہ تقریباً 50 کروڑ روپے مختلف سالوں میں ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو دیے تاکہ نالوں کی صفائی آپ کرا لیں. یہ 2-3 سالوں میں دیے, ایک ساتھ نہیں دیے, 2-3 سالوں میں دیے. لیکن یہ بھی چونکہ کراچی کے لیے خرچ ہوئے تھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 50 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے ہم نے دیے. اب اگر اتنا کچھ یہ کرنے کے بعد بھی کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا, اور ابھی میں آپ کو وہ پیسے نہیں بتا رہا جو ہم نے پچھلے 5 سالوں میں واٹر بورڈ کو دیے. واٹر بورڈ کے پیسے بھی تو کراچی پہ خرچ ہوتے ہیں. جو ہم نے کے ڈی اے کو دیے ہیں وہ بھی کراچی پہ خرچ ہوتے ہیں. جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دیتے ہیں وہ بھی تو صرف کراچی پہ خرچ ہوتے ہیں نا. یہ سارے پیسے اگر آپ ملا لیں, یہ سارے پیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ملا لیں, کے ڈی اے کے ملا لیں, واٹر بورڈ کے ملا لیں, کے ایم سی کے ملا لیں, ہماری پروونشل اے ڈی پی کے ملا لیں, میرے بھائی یہ کم پیسے نہیں بنتے ہیں. یہ کراچی کے لوگوں کے ذہنوں میں جو نفرت بھر رہے ہیں نا سندھ حکومت کے خلاف, یہ غلط ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کراچی کے شہریوں سے کہ یہ جو ایم کیو ایم کا ایک روایتی طریقہ واردات رہا ہے کہ کراچی کے ان شہریوں کو جو خاص طور پہ ایم کیو ایم کے ووٹرز رہے ہیں ان کے اندر نفرت بھرو سندھ حکومت کے خلاف تاکہ ان کی اپنی چودراہٹ چلتی رہے. جس دن کراچی کے شہریوں کو یہ پتہ چل گیا, ان کو یقین آ گیا, ان کو یہ چیزیں نظر آ گئیں کہ سندھ حکومت جس کا ایم کیو ایم حصہ نہیں ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہے, تو ایم کیو ایم کی سیاست ختم, ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی. لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کراچی کے ہم تمام میرے بھائیوں سے, بہنوں سے جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے ہیں, ان کا حق ہے جس کو مرضی ہے ووٹ دیں, یہ ان کا حق ہے, میں ان پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں. لیکن کم از کم جو حقیقتیں ہیں اس کو تسلیم کریں. آپ کراچی کے ایشوز بتاتے ہیں, بالکل ایشوز ہیں, لیکن ایشوز صرف کراچی کے نہیں ہیں. ایشوز صوبہ سندھ کے ہر علاقے کے ہیں, ایشوز پورے پاکستان کے ہر شہر کے ہیں. یا تو یہ ہو نا کہ صوبہ سندھ میں باقی تمام شہروں کے لوگوں کے ایشوز ختم ہو گئے ہوں, سب کے مسائل حل ہو گئے ہوں, تو پھر آپ کہیں گے جی سب کیا لوگ ہیں کراچی کے نہیں, آپ کریں, بالکل جائز بات ہے. پورے پاکستان کے تمام شہروں کے مسائل ختم ہو گئے ہوں, کراچی میں لوگوں کو پرابلم ہو, آپ کہیں گے جی کراچی اکیلا ہے جو اس مسائل کا شکار ہے, آپ کریں, آپ کی بات جائز ہوگی. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں, کراچی چونکہ بڑا شہر ہے, کراچی کے مسائل بڑے ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جتنی رقم درکار ہے وہ زیادہ ہے, وہ کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے وسائل سے پورے نہیں کر سکتی. اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کراچی پورے پاکستان سے آنے والے پاکستانیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے, لوگ یہاں پر کاروبار کی نیت سے آتے ہیں, لوگ یہاں پر رہنے کی نیت سے آتے ہیں, لوگ کراچی کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں, اس لیے وفاقی حکومت کو کراچی کو اپنا جب حصہ تقسیم کرتے ہیں تو کراچی کے لیے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے. جب ہم کے ایف او کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وفاق پیسے ڈالے, تو اس کی وجہ ہے, اس لیے کہ اتنا بڑا منصوبہ ہوگا تو ہم شاید اکیلے اس کو پورا نہیں کر سکیں گے, وفاق کو حصہ ڈالنا چاہیے. وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ طے ہوا کہ ڈالیں گے. اسی طرح اور جو S3 کا منصوبہ ہے اس کو وہ, اور یہ S3 کا بھی بتا دوں آپ کو میں کہ S3 کا جو ملیر بیسن کا حصہ ہے, جو اس کا پارٹ 2 ہے, لیاری بیسن پہ تو کام ہو رہا ہے, جو ملیر بیسن ہے اس میں وفاقی حکومت نے اپنا حصہ ڈالنے سے انکار کر دیا. اب ہم چھوڑ دیں کہ اس منصوبے کو, 80 ارب روپے کا منصوبہ ہے, ہم اس کو پبلک پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں.
وہ بھی 80 ارب ہے اس کے اندر، وہ بھی شامل کریں جو میں نے گنتی آپ کو بتائی جس میں یہ شامل نہیں تھا. تو یہ سارے شامل کریں تو میں جو 1 سال پہلے کھڑے ہو کے تقریر میں نے کی تھی کہ کراچی پر ہم اگلے 3-4 سالوں میں 500 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں. 500 ارب کوئی کم رقم نہیں ہے، ہم کراچی پہ صرف لگائیں گے. تو یہ منصوبے اس میں شامل ہے. تو یہ ایم کیو ایم جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین سے تو اپنے آپ کو اپنے الگ کر دیا، لیکن الطاف حسین کی سوچ، الطاف حسین کی سیاست، الطاف حسین کا طریقہ سیاست جو اس کو چھوڑیں آپ. جو نقصان ہو چکا ہے شہر کا، جو نقصان ہو چکا آپ کے ووٹرز کا، جو نقصان ہو چکا ہے صوبے کا، اس ملک کا، اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اب چونکہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، یہ اختلاف کریں گے، 100% اختلاف کریں گے اس سے، اور یہ بات ان کو بری بھی بہت لگے گی، لیکن میں کیا کروں، میں نے تو نہیں کہی ہے. محمد انور جو ان کا نمبر 2 رہا ہے، اور کہتے تھے کہ الطاف حسین وہی کرتا تھا جو اس کو محمد انور کہتا تھا، یہ کہتے تھے، ان کے لوگ ہی کہتے تھے کہ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جب محمد انور یہ کہے کہ میں برطانیہ میں بھارتی سفارتکاروں سے مل کر ان سے پیسے لیتا تھا اور وہ پیسے میں پارٹی کو دیتا تھا، اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہا ہے جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو کسی نے کہا جاؤ ارباب چانڈ جو بیٹھا تھا اس سے اتنے پیسے لے کے آیا، وہ گیا اور لے کے آ گیا. اس طرح سادگی سے بتا رہا ہے کہ مجھے تو کہا تھا اس نے، میں لے کے آ گیا. وہ بھائی اپنے آپ کو آپ اس طرح لا تعلق نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک جماعت کے کرتا درتا تھے. لوگ تو کہتے تھے الطاف حسین تو شاید اپنی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تو جو فیصلے ہوتا ہے محمد انور ہی کرواتا ہے اسے. تو محمد انور اگر یہ کہے کہ میں بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لے کر اپنی پارٹی کو دیتا تھا، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. سعید غنی نہیں کہہ رہا، یہ ISI نہیں کہہ رہی ہے، یہ کوئی اور ایجنسی نہیں کہہ رہی ہے، کوئی اور سیاسی جماعت پاکستان کی نہیں کہہ رہی ہے. وہ آدمی کہہ رہا ہے جو ایم کیو ایم کو چلاتا رہا ہے. آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. اس وقت جو آپ اور یہ ڈرامے باہر کر رہے ہو، مظاہرے کر کے لوگوں کے اپنے ووٹرز کی، جو بیچارے محب وطن ہیں ووٹر ان کے، جو ان کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے تھے کہ ایم کیو ایم ہے، اگر ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ ایم کیو ایم بھارت سے پیسے لے کر یہاں پاکستان کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے، تو یہ دھتکار دیں گے ان سب کو. اور ان دنوں میں جو ایم کیو ایم نے یہ سارا شوشہ شروع کیا ہے کہ کراچی 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 کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ محمد انور کے ایشو پر کوئی بات نہ ہو. میں آپ کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ پہلے اس کی وضاحت کریں آپ. اور محمد انور نے یہ بھی کہا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان میں یا پارسا بنے بیٹھے ہیں، ذرا میرا نام لے تو میں بتاؤں گا کہ کون کون کیا کیا کرتا رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان توجہ ہٹانا چاہتی ہے. عمران فاروق کے قتل کا جو فیصلہ آیا ہے، جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کو ایم کیو ایم نے مارا ہے، مروایا ہے، الطاف حسین نے مروایا ہے. اب بات ہی الطاف حسین تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں جو قتل و غارت گری ہو رہی تھی الطاف حسین کروا رہا ہوگا، کر تو نہیں رہا تھا نا، کر تو کوئی اور رہا تھا. آپ کو اس بات کی وضاحت دینی چاہیے کراچی کے شہریوں کو، اپنے ووٹرز کو، کہ عمران فاروق کو آپ نے کیوں مروایا ہے. ولی بابر کا قاتل پکڑا گیا نا، آخری بھی جو رہ گیا تھا، وہ بھی کوئی شبہ ہے کہ ایم کیو ایم نے نہیں مروایا اس کو؟ اس بات کی وضاحت دیں آپ کہ آپ نے ولی بابر کو کیوں قتل کروایا تھا، کس کے کہنے پر کس نے قتل کروایا تھا. یہاں اس بات کا جواب نہیں دیں گے. یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، لوگوں کی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی توجہ کو کسی اور طرف. یہ اس طرح سے جان نہیں چھوٹے گی. میں ایم کیو ایم کے ووٹر سے اپیل کرتا ہوں، آپ محب وطن لوگ ہیں، آپ اس شہر سے، صوبے سے، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے مینڈیٹ کو استعمال کر کے انہوں نے بھارت سے پیسے لے کے پاکستان میں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سیاست کو، ان کے خلاف سازشیں کی ہیں. اس کا جواب لیں اپنے لوگوں سے. آپ کراچی کے مسائل انشاءاللہ تعالی ہم مل کے حل کریں گے، لیکن جو بھارت کی ایما پر کراچی کے اندر حرکتیں کی گئی ہیں، بھارت کے پیسے کو استعمال کر کے یہاں جو کچھ کیا گیا ہے، اس کا جواب لیں آپ ان سے.
ہم دے دیں گے جواب. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں منشیات فروش ہو, مجھ سے پوچھتے ہیں کرپشن کی, بھائی دے دوں گا حساب. میں تمہاری اپوزیشن کی کمیٹی بناؤں گا اسپیکر صاحب کو کہہ کے کریں میری تحقیقات میرے اوپر لگائے گئے الزامات کی. لیکن اس طرح جان نہیں چھوٹے گی آپ کی کہ بھارت سے پیسے لے کے یہاں دہشت گردیاں ہوتی رہیں, یہاں قتل و غارت گری ہوتی رہی, اور آپ محمد انور کے اس بیان کی کسی نے مذمت نہیں کی ہے. بھائی یہ تو کہہ دو کہ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی یہ تو کہے نا, کوئی یہ تو کہے کہ عمران فاروق کے جو قاتل تھے وہ MQM کے تھے لیکن انہوں نے غلط کیا ہے. یہ تو کہے نا. ولی بابر کو غلط کیا ہے, یہ تو کہیں. چلے گئے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا فلاں کیا. بھائی تم کیا, تمہاری حیثیت کیا ذوالفقار علی بھٹو پہ بات کرتے ہو؟ جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو تم کہتے ہو کہ جی ایک عدالت واحد وزیر اعظم ہے جس کو سپریم کورٹ نے قاتل کہہ کر پھانسی دے دی, ان سپریم کورٹ کے ججوں سے پوچھو نا جنہوں نے دی تھی, وہ معافی مانگتے پھر رہے ہیں. آج کے سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں, پڑھا ریفرنس ان کے پاس, آصف علی زرداری صاحب نے صدر پاکستان نے بھیجا تھا کہ دوبارہ اس کا ٹرائل کریں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہے قاتل ذوالفقار علی بھٹو تو کہے آج کا سپریم کورٹ بیٹھ کے کہ ہاں وہ فیصلہ صحیح تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے ماتھے پر جو کلنک کا ٹیکا لگایا گیا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ماتھے پر نہیں ہے, وہ ہماری عدالتوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو, اس ملک کے لوگ آج تک, میری جیسی نسل جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیکھا تھا, آج تک ہر برس اس کی قبر پر حاضری دے کے اس کو سلام کرنے جاتے ہیں. میں اکیلا نہیں جاتا ہوں, لاکھوں لوگ جاتے ہیں. ہر آدمی. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا جو مخالف تھا, شدید مخالف تھے, وہ بھی اس کے بعد کہتے رہے کہ قتل غلط ہوا ہے, بہت بڑا لیڈر تھا. تو تمہاری کیا یہ دو چار باتیں کرنے سے کوئی ذوالفقار علی بھٹو کا قد کم ہو جائے گا؟ تم اپنی حیثیت دکھا رہے ہو, اپنا کردار دکھا رہے ہو, اپنا ظرف دکھا رہے ہو. ذوالفقار علی بھٹو کو تمہاری دو چار باتیں بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ جتنا بڑا لیڈر تھا. اور مزے کی بات ویسے ایک یہ ہے کہ کل جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور وہ میری کچھ باتوں پر تل ملا رہے تھے, محمد حسین صاحب, فردوس شمیم نقوی ان کے ساتھ کھڑا تھا, اور جب میں تقریر کر رہا تھا, نکالیے ویڈیو آپ اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے, جب میں MQM پہ بات کر رہا تھا PTI کے لوگ ٹیبلیں بجا رہے تھے, ڈیسک تھمپنگ ہو رہی تھی میری باتوں پر, وہ ڈیسک بجا رہے تھے PTI کے لوگ, اور اسی فردوس شمیم نقوی کو ساتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے سعید غنی نے یہ بولا یہ بولا. او بھائی وہ تو تعریف کر رہا تھا میری. فردوس شمیم نقوی نے کھڑے ہو کے کہا بعد میں کہ سعید غنی نے جو حق بات کہی ہے, سچ بات کہی ہے, وہ بات اچھی کہی ہے اس نے. یہ کہا اس نے میری تقریر کے بعد اسے ٹیبل بجائی ہے, اور اس کو کھڑا کر کے تم ساتھ میری تقریر کی برائی کر رہے ہیں. اور پہلے اس سے پوچھو کہ ان کا موقف کیا ہے. تو بہرحال میں نے سوری آپ کا وقت کافی لے لیا ہے, چیزیں اور بھی بہت ہیں, لیکن اگر کوئی سوال آپ کا ہوگا تو ہم جواب دے دیں گے. جی جناب سوری, ایک ایک کر کے اس کے بعد کریں. ناصر شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ اس سال یہ بتایا گیا ہے کہ 20% زیادہ بارشیں ہوں گی کراچی میں, اور کراچی کے نالے جو ہے نا وہ میدان بن گئے ہیں, بچے وہاں کھیلتے ہیں, سب بند ہے. میئر کراچی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں صفائی کے حوالے سے. تو آپ جتنے ابھی منصوبے گنا رہے ہو 400-500 ارب روپے کے, وہ تو سارے پانی میں بھیج جائے گا اگر بارشیں ہو گئی خدا نہ خواستہ. تو کیا سندھ حکومت کے پاس کوئی منصوبہ ہے جو نالوں کو صاف کرنے کے حوالے سے پہلے جو ہے نا کراچی کے نالے صاف ہو گئے؟ اس میں ایڈ کر لیجیے کہ آپ نے ابھی بتایا سعید غنی کہ 50 کروڑ روپے ڈپٹی کمشنر 3 یا 4 سال میں دیے گئے. پچھلے سال 17 کروڑ روپے دیے گئے تھے ان نالوں کی ریسٹرکچرنگ کے لیے دینے کی بات کی تھی میئر کراچی کو, وہ بھی آج تک جاری نہیں کیے گئے. تو کیا آپ ان برساتی نالوں کو بنانا ہی نہیں چاہتے, بس ان کو اس طرح سڑک صاف کروانا چاہتے ہیں؟ 50-60 کروڑ روپے. ایک چیز ایڈ کر دوں, میں نے وہ الگ سے نہیں بتائی, وہ جو شام رقم بتائی تو اس کے اندر شامل ہے 937 ملین روپے ہم میئر صاحب کو بھی دے چکے نالے کی صفائی کے لیے پچھلے 2 برسوں میں. ٹھیک ہے, آپ کا بالکل ویلڈ سوال ہے, اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بھی ایک میٹنگ بھی کی ہے, فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے ہیں. جو KMC کے نالے ہیں ان میں سویپ کے تحت جو ہے وہ کام شروع ہو رہا ہے, اور اسی طرح جو DMCs کے پاس بھی نالے ہیں, دیگر
جو علاقوں میں بھی ہیں ان سب پر بالکل کام شروع کر دیا جائے گا 1-2 دن میں، تاکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں مونسون کی بارشیں آئیں گی اور ایک بڑا ایشو آئے گا اس کو کیٹر کرنے کے لیے، اور ہم بالکل اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی. اور جو آپ کا جواب دے دیا سعید غنی صاحب نے، تو ویسے میئر صاحب کو بھی کروڑوں روپے اس مد میں ہم دے چکے ہیں کچھ سالوں میں، 937 جس طرح بتایا 937 کے قریب. جی دیکھیں، ایک تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ایم کیو ایم کے ایم پی ایز اگر اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھے تو ہماری حکومتی پارٹی ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کر ان کے جو ایشوز ہیں ان سے وہ سنیں، اور جو باتیں میں نے دہرائی ہیں ان کے حوالے سے وہ آپ بھی سنتی رہتی ہیں، وہ انہوں نے ہم سے بھی کہیں اور ہم نے ان کو یہ سارے جوابات دیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ایم کیو ایم میں سارے لوگ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے نا، تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، اور بلکہ میں کیا کہتا ہوں، شہید بی بی نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے، ایک ملیٹنٹ ونگ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ونگ سے بات چیت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے. مطلب کچھ لوگ ہیں نا جو یہ کارستانیاں کرتے تھے، جو کاروائیاں کرتے تھے، سارے تو نہیں ہیں. تو آج بھی اگر ایم کیو ایم کا کوئی پولیٹیکل ونگ ہے جو الطاف حسین کی نفرت انگیز سیاست کو چھوڑ کے پازیٹیو پالیٹکس کرنا چاہتا ہے تو ان کا حق ہے، کرنا چاہیے ان کو، اور یہ اچھی بات ہے. تو ہم نے ان سے بات کی اور ہم اب بھی وہ بات کریں گے. اگر ایشوز پر بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھیں بات یہ کہ کل انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں، اس کی جواب دینا تو ہمارا ذمہ داری بنتی ہے. اب یہ تو کوئی نہیں کہ اگر ہم ان سے ملنے گئے ہیں اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے ہم ان کا جواب ہی نہ دیں. تو جو کراچی کو اسکیمز ملتی ہیں اس کے متعلق غلط بیانی تھی، ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جی کیا ہے. انہوں نے جو ہمارے متعلق غلط باتیں کہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات چیت کرنے کو اب بھی تیار ہیں، ان سے بات کریں گے، بیٹھ کے ریزالو کریں گے. ایک منٹ، ایک ایک کر کے پلیز. شیخ صاحب ہمارے منسٹر انرجی ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے، کیونکہ یہ تو اب ظاہر ہے کہ الیکٹڈ وفاقی سرکار وہ تو ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کہ آپ بجلی کا جو بحران ہے اس کو کچھ کریں؟ اچھا، اسی میں صحیح بھائی ایڈ کرنے ذرا پانی کے بحران پہ بھی احتجاج، میں یہ بات کر لوں اس کو، اس کا لائٹ پہ کر لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے بات کی بڑا ریلیونٹ آپ نے سوال کیا آج کل کے حالات کے حساب سے. جیسے ہی یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی کراچی میں یا اس سے پہلے حیدرآباد ریجن میں یا سکھر ریجن میں، تو وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ میں نے ان سب تمام جو چیفس ہیں کراچی الیکٹرک کے اور سیپکو اور ہیسکو کے، ان لوگوں سے بات کی تھی، میٹنگز کی تھیں. اور پھر جب کراچی میں یہ پھر 2 دن کے بعد مزید 12 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، تو ہم نے اس کا پورے سیریسلی نوٹس لے کے نیپرا کو بھی انوالو کیا اور کراچی الیکٹرک کو بھی انوالو کیا. تو وہاں سے جو تفصیل ہمیں ملی ہے تو وہ بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی کی ایک اور داستان ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جنہوں نے مطلب اس پر توجہ نہیں دی. ان کی ایل پلاننگ، ان کی نااہلی، ان کی جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ویژن ہی نہیں تھا ان کو اس چیز کا کہ کتنا فرنس آئل کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت پڑے گی اور گرمی کتنی بڑھے گی. انہوں نے 26 مارچ کو فرنس آئل کی پابندی، تیل کی درآمد پر پابندی عائد کر دی، جو کہ دنیا میں اس وقت اپنے ریکارڈ کے مطابق سب سے سستا ترین تیل تھا، مل رہا تھا. اس وقت انہوں نے پابندی عائد کر کے یہاں مطلب اس کا حساب بھی نہیں رکھا گیا کہ کتنی کراچی الیکٹرک کو، ہیسکو کو، سیپکو کو کتنا فرنس آئل چاہیے. ریفائنریز کا بھی پابندی لگا دی گئی امپورٹ کرنے کی. تو پی ایس او جو کہ ان کو تیل فراہم کرتا ہے، انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اور کہا کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کراچی میں فوری طور پہ بڑھ گئی اور تقریباً 12 گھنٹے تک انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی، جبکہ سیپکو اور ہیسکو میں 18 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. اب کچھ انہوں نے شاید کم کر دی ہے، جو ہمارے نوٹس لینے کے بعد نیپرا کو بھی انوالو کیا ہے. اب جا کے جب ہم نے پریشر دیا ان کو، ہم نے بات کی، نیپرا کو بھی انوالو کیا
اب انہوں نے تیل کیونکہ کسی کمپنی OMC کمپنی کے پاس نہیں ہے، ریفائنریز میں نہیں ہے اور PSO کے پاس نہیں ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی کوتاہی ہے، بہت ہی نااہلی ہے پاور ڈویژن کی اور اوگرا کی، جو کہ جن کی ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی یہ تیل کی فراہمی مسلسل رکھتے. اس وجہ سے انہوں نے ہبکو سے تیل ادھار پہ لیا ہے. ان کے پاس اسٹور میں تھا جو کہ لیا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کو سپلائی تیل کی فرنس آئل کی دوبارہ شروع ہوئی ہے. وہ کل رات کو پہنچا ہے ان کے پاس. میری ادھر پریس کانفرنس میں آنے سے پہلے بھی کراچی الیکٹرک کے چیف سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا تو انہوں نے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی ہے اور جیسے جیسے تیل کی فراہمی ہبکو سے ملتی جائے گی تو وہ اس کو مطلب مزید کم کر دیں گے اور کل تک یہ لوڈ شیڈنگ بہت نامینل رہ جائے گی کراچی میں. اسی طرح ہم نے سیپکو اور ہیسکو والوں سے بھی بات کی ہے، وہاں بھی ہم کوئی پلان بنا رہے ہیں. لیکن دیکھیں جی، یہ مسئلہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کیا رول ہے، یہ رول ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. یا اگر وہ نہیں سنبھال سکتے ان کو تو ہمارے حوالے کر دیں، ہم سنبھالتے ہیں. ان کی نااہلی ہے، پلاننگ ان کو کرنی تھی، تیل کی فراہمی ان کے پاس ہے، یہ مطلب پیٹرولیم ڈویژن کرتا ہے یا پاور ڈویژن کرتا ہے، ان کی نااہلی ہے. اس کا جواب ان کو دینا چاہیے بجائے اس کے اور جب پیٹرول بھی اتنا مہنگا کر دیا، 100 روپے کے مطلب 1 لیٹر میں 47 روپے جو ہیں وہ ٹیکس ہے. آپ اس کا اندازہ کر لیں، 100 روپے لیٹر سے 47 روپے ٹیکس ہے. اتنا مہنگا پیٹرول لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن پھر وہ ایل پلاننگ کی وجہ سے منگا بھی نہیں سکتے اور وہ پورت بھی پورا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی آئی ہے، کچھ 1 اور 2 دنوں میں اور کمی آ جائے گی اور تقریباً نامینل رہ جائے گی. قاضی آصف جی قاضی صاحب، آپ نے ابھی جو بجٹ کے حوالے سے کہا کہ کراچی شہر میں آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے. اور اسی کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ افغان مہاجرین، جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ کراچی میں آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں کے مسائل جو ہے وہ پورے حل نہیں ہو رہے، بجٹ مکمل طور پر جو ہے وہ اس پہ بیٹ نہیں کر رہا. تو افغان مہاجرین کے اسٹے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے پاکستان میں، تو ہونے جا رہا ہے. تو کیا سندھ گورنمنٹ وفاقی حکومت سے اس پہ اپروچ کرے گی کہ وہ یہاں سے جو سندھ میں اسپیشل جو کراچی میں افغان مہاجرین ہیں ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجیں؟ اور دوسرا یہ کہ کراچی بدمنی کیس میں سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے کہ 20 لاکھ انلیگل امیگرینٹس کراچی میں رہتے ہیں، بہت بڑا بوجھ ہے کراچی شہر پہ، اس کو فون طور پر نکالا جائے. تو اس وقت سے لے کے ابھی تک اس حوالے سے کوئی کام نہیں. اور سندھ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے تاکہ کراچی پر جو آبادی کا دباؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین کا ایشو ہے یہ صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. اور کراچی میں نسبتاً تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ پرابلم ہے. اس میں جو یونائٹڈ نیشنز کی کچھ آپ کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر غالباً انہوں نے اسٹے ان کا تھوڑا سا بڑھا دیا تھا، لیکن اصولی طور پر تو اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی پاکستان میں بستے ہیں جو کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، افغان مہاجرین کا ایک ایشو تو ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، وہ تو جو ریکارڈڈ ہوں گے، جن کا آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا وہ سارے جانے چاہیے، چلے جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے، جو زیادہ اہم بات ہے، وہ اللیگل امیگرینٹس ہیں جن کا ایز سچ کوئی ڈیٹا اور ریکارڈ نہیں ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے پاس. ظاہر ہے جو غلط طریقے سے ملکی سرحدیں پار کر کے آتا ہے اس کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بالکل ہے، اور اس میں بھی بنیادی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے. لیکن مجھے شاید تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ یہ ایک ایلینز کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک کوئی اتھارٹی بنائی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کے وقت میں. جی مجھے پتہ ہے، ہاں، وہ بعد میں ختم کر دی گئی. لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں شاید ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی، اگر اور بہت سارے مسائل براہ راست اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹلی اسی کی وجہ سے آپ کے بہت سارے اور مسائل اس ملک میں پیدا بھی ہو رہے ہیں. تو یہ تو وفاقی حکومت کو اور شاید تمام صوبوں کو مل کر اس پہ کام کرنا چاہیے، اور پہلے مرحلے میں اللیگل امیگرینٹ جتنے ہیں ان کو نکالنا چاہیے، اور افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کے متعلق جو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایشوز ہیں اس کو بیٹھ کے ہم سارٹ آؤٹ کریں تاکہ وہ اپنے ملک میں حالات ان کے بہتر ہو گئے تو ان کو واپس جانا چاہیے. اچھا، ایک میں ذرا یہ بزرگ آدمی ہے. جی آپ کر لیں.
K4 मनसूबा बड़ा अहम मनसूबा है। वफाक कहता है कि हम अपने पैसे दे दिए, अगर और जो इसका डिजाइन है वो भी गलत है। आप डिजाइन भी गलत है। अगर ये डिजाइन में हुआ फिर कीमत बढ़ेगी और वफाक अब पैसे नहीं देगा तो K4 मनसूबा कैसे मुकम्मल होगा। दूसरा के इलेक्ट्रिक से चाहता हूँ आपने भी सवाल है कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी फर्नेस ऑयल से इनका पावर प्लांट बिलकासी में बना, ये चलाते नहीं है, ये गैस पे चलाते क्योंकि वफाक से सस्ती गैस मिलकर महंगे दाम में बिजली देते। दूसरी बात सियासी जमात बिल आता है, आपने जनरेटर से लिया ब्लैकमेल करते हैं आवाम को। बिल अगर 10 एक आदमी का 3,000 सवाल क्या चाहना था, 15,000 तनख्वाह 16,000 का बिल दे शिकायत सुना रहे हैं, 16,000 का बिल दे देते। लाइनें लगी हुई है, सियासी जमातें मुजाहरा करती है आवाम के साथ। बाद में हमने जो देखा है कि अपने लोग भाई क्वेश्चन आपका क्या है ताकि इसका जवाब दें। उसके बाद वो सारे मामला मैं आपसे अर्ज करता हूं, दोनों के जवाब दीजिएगा। देखें, एक तो जो K4 का आपने कहा, देखें K4 के मंसूबे में जो इश्यूज थे वो कभी हमने छुपाए नहीं किसी से, और ऐसा भी नहीं है कि ये K4 का जो मंसूबा था वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आगे शुरू किया था। इसका जो आइडिया था ये पीपल्स पार्टी के हुकूमत में आने से पहले का था, और जो इसके रूट्स भी थे वो भी मुख्तलिफ रूट्स जो चुने गए, यही जो जहाँ से भी आ रहा है, बकाया रूट्स भी इसी जगह से बताए गए थे, आगे पीछे करके इधर से ही रास्ता इसका यही था। ये तासुर भी बिल्कुल गलत है। कभी कहा जाता है बैरिया टाउन की वजह से, भाई बैरिया टाउन किस सन में आया और K4 किस सन में आया, छुपी बात तो नहीं है ना, आपको पता है K4 कब आया था और बैरिया टाउन कब आया था, तो वो तो मुमकिन नहीं है। K4 के मंसूबे पर जब काम शुरू हुआ अभी हमारे दौरे हुकूमत में, तो उसमें एक चीज तय थी कि इसका थर्ड पार्टी डिजाइन रिव्यू होना है, और हमने ये काम FWO को दिया, एक बड़ा इदारा है। उन्होंने काम शुरू किया और बीच में फिर ये थर्ड पार्टी रिव्यू जो थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन उसको बाद में करवाया गया। जब आप थर्ड पार्टी डिजाइन रिव्यू कराते हैं तो उस वक्त उस काम को रोकना, अगर उस रिव्यू की रिपोर्ट में कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें आपको कुछ इसमें तब्दीलियां करनी पड़े, तो अगर आप वो काम जारी रखें तो वो तब्दीलियां अगर दोबारा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है उसका। तो वो काम रोक दिया गया कुछ महीने पहले। नेस्पाक ने इसकी रिव्यू की रिपोर्ट बनाई और कुछ चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की कि अगर इसके अंदर ये तब्दीलियां करने की जरूरत है। उस रिपोर्ट को देखने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने उस रिव्यू रिपोर्ट को सामने रखते हुए अपनी सिफारिशात पेश की, और उन सिफारिशात की मंजूरी जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है उसने भी दिया। ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग में ये कैबिनेट के सामने भी इसकी पूरी ब्रीफिंग हुई, डिटेल ब्रीफिंग हुई, और इस काम को दोबारा शुरू करने का फैसला भी हो गया। ठीक है जी, वो हो जाएगा, कुछ चीज़ें उसके अंदर है वो दुरुस्त करके उसको शुरू कर देंगे। अब जो आप कह रहे हैं कि जी जो वफाकी हुकूमत के अक्सर लोग भी कहते हैं कि इसकी लागत क्यों बढ़ गई, हम कोई सैकड़ों मरतबा बता चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देते हैं। 2014 में गालिबन इसका जो है एक्निक ने इसकी मंजूरी दी, और उस वक्त भी जो उसका PC1 अप्रूव हुआ वहां से, उस वक्त भी जो रेट्स थे वो 2010 के थे। अब 2010 के रेट की बुनियाद पर 2014 में उसका PC1 अप्रूव होता है, और उसके मजीद 1-2 साल के बाद उसका काम शुरू होता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इनिशियली शुरू में जो उसका PC1 बनाया गया था वो 25 का नहीं 29 अरब रुपए का था, लेकिन ये चूंकि मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं जहाँ से ये मंजूर होता है, पहले वाटर बोर्ड इसको करता है, फिर उसके बाद यहाँ हमारी PND डिपार्टमेंट के अंदर जो PDWPs की होती है, फिर उसके बाद अगर एक ख़ास लागत से ज़्यादा मंसूबा बड़ा हो तो वो इस्लामाबाद में चला जाता है CDWP के पास, CDWP से भी अगर कोई बड़ा हो तो फिर वो एक्निक के अंदर जाता है, फिर एक्निक इसकी मंजूरी देती है। तो ये 4-5 मुख्तलिफ स्टेजेस थी जहाँ से K4 का जो मंसूबा था उसकी PC1 अप्रूव होती गई। अब ये उठा के अगर हमारे ऊपर डाल दें कि आपने नहीं देखा, भाई मेरा काम, अगर मैं वजीर था भी, मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन अगर मैं था या नासिर शाह साहब थे, हम तो इंजीनियर नहीं है ना,
یہ کام بنیادی طور پر ان فورمز کا ہوتا ہے جہاں پر اس کی PC1 اپروو ہوتی ہے، جہاں انجینئرز بیٹھے ہوتے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس PC1 کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، کیا کرنا ہے، کیا تبدیل کرے، وہ پروپوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ چیز نکال دو، اس میں یہ چیز ڈال دو. تو یہ 3-4 مراحل سے گزر کر منظور ہو گیا، لیکن کسی جگہ پر بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ K4 کے ذریعے جو کراچی کو پانی آئے گا اس کی جو پمپنگ اسٹیشن بننی ہے، اس کی جو پاور اسٹیشن بننی چاہیے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ نہیں بتائی گئی. اسی طرح سے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب وہ پانی کراچی میں آ جائے گا، کراچی شہر تک پہنچ جائے گا، تو فردر جو آگمنٹیشن کا اس کا پروجیکٹ ہے، جو حصہ ہے جس کے ذریعے وہ پانی پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں تقسیم ہوگا، وہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو ہماری حکومت نے تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ہم نے فوری طور پر ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا، اور ان دونوں جو میجر پورشن سے اس منصوبے کے، جن کے بغیر اس کی قیمت 25 ارب بتائی گئی تھی، جن کے بغیر وہ 4 ارب کم کر دیے گئے، وہاں سے 29 سے 25 کر دیا گیا اس کو. اور اس میں بھی بتا دوں کہ تقریباً 5 ارب روپے اور سندھ حکومت پہ ڈالے گئے کہ جو زمین ایکوائر کی جائے گی اس کی ادائیگی سندھ حکومت نے کرنی. وہ تقریباً 5 ارب سندھ حکومت نے الگ سے ادا کیے ہیں، 25 کے علاوہ ہیں وہ ہم نے الگ کیے ہیں. تو جب 25 ارب کے اندر پاور کا منصوبہ شامل نہیں تھا، آگمنٹیشن کا منصوبہ شامل نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ 25 ارب ان دونوں حصوں کے بغیر کی لاگت تھی. اب اگر ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ K4 کا منصوبہ مکمل بھی کر لیں، آپ 25 ارب میں کر لیں، 30 ارب میں کر لیں، تو وہ پانی کراچی کے شہریوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اس کے اندر آگمنٹیشن اور پمپنگ اسٹیشن کے ساتھ پاور اسٹیشن نہ لگائیں. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ. تو ہم نے یہ صحیح وقت پر جب ہمیں پتہ چلا تو ان کی نشاندہی ہم نے دونوں منصوبے شامل کیے اس کے اندر. اب ان دونوں جب نئی چیزوں کو آپ شامل کریں گے تو اس کی لاگت بڑھنی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے. ہم کہتے ہیں بڑھ گیا، بھائی 25 ارب والا جو حصہ تھا اس کے اندر تو اتنا بڑھے گا جتنی انفلیشن ہوئی ہوگی، جتنی قیمتیں بڑھی ہوں گی، جتنے ریٹ ریوائز ہوں گے، وہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. وہ 25 سے 30 ہو جائے، 35 ہو جائے، وہ الگ چیز ہے. لیکن آگمنٹیشن کی کاسٹ الگ ہے، پاور اور پمپنگ اسٹیشن کی کاسٹ الگ ہے، اس کی کاسٹ اس کے اندر آنی ہے. تو وہ کاسٹ اس کے اندر آئے گی، اور وہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی ہم بالکل کمیٹڈ ہیں کہ ہم جو ریویو رپورٹ آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پورا کریں گے. جو جی ایک سیکنڈ، بہت زیادہ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں جی، ایک سیکنڈ اس کے بعد وہ بھی کافی دیر سے آپ کیا پوچھتے، ارے پوچھ لیتا ہوں آپ کیا پوچھتے. کراچی شہر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ کیسا لاک ڈاؤن ہے جو صرف الفاظوں کی حد تک لاک ڈاؤن ہے؟ آپ گلی محلوں میں نکل جائیں تو ابھی بھی تمام تر دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں. اور یہ بھی بتا دیجیے نا 12 سالوں کے اندر کراچی شہر میں کتنے آپ لوگوں نے اسپتال بنائے؟ 6-7 اسپتال کی خالی باتیں کی جاتی ہیں، جنا NICVD NICH. اس کے علاوہ کراچی شہر کو کوئی بڑے اسپتال دیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے کہ اس پر چیف منسٹر صاحب بھی بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں، میں زیادہ نہیں دہراؤں گا. لیکن ظاہر ہے سندھ حکومت کا تو یہ خیال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو مشورہ دیا ہے حکومت پاکستان کو یا تمام صوبوں کو، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے جو بہرحال NCC کے ڈیسیشنز کے تحت ہو رہا ہے، چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن سے اس سے ڈس ایگریمنٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال اب چونکہ وہ ایک ڈیسیشن ہے وفاقی سطح کا، سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے کہ وفاقی حکومت جو فیصلے کرے کرونا کے اس حالات میں، صوبائی حکومتیں ان کو فالو کریں تو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. جو ہاسپٹلس کی بات آپ نے کہی، دیکھیں کراچی شہر میں ہاسپٹلس کی کمی نہیں ہے. ان ہاسپٹلس میں جو سہولتیں شہریوں کو ملتی ہیں کیا وہ بہتر ہیں کہ نہیں؟ ہم نے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں کچھ نہیں بنایا، ہم نے بہرحال ہاسپٹلس بنائے ہیں. لیکن جو آپ گنواتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار گنوانے بھی ہیں، اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں. اگر 2014 میں NICVD کے اندر 5 لاکھ پیشنٹ آئے اور اس سال اگر 23 لاکھ پیشنٹ آئے تو ہم نے کوئی سہولتیں تو دی ہیں نا لوگوں کو کہ 5 لاکھ سے بڑھ کر 23 لاکھ پیشنٹ تک اس کی تعداد گئی ہے. اگر آپ اس کا پورا ڈیٹا دیکھیں، ہر چیز کی الگ الگ ہیں، سرجریز کتنی ہوئی ہیں، جو پلاسٹکس کتنی ہوئی ہیں، جیوگرافی کتنی ہوئی ہیں، آپ کمپیریزن کریں نا. ہم نے سہولتیں دی ہیں. دیکھیں
جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی جو خاص مہنگی بیماریاں ہیں، جو مہنگا علاج ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے NICVT کوئی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ 20 لاکھ خرچ کر کے دل کا آپریشن کہیں بھی کرا سکتے ہیں، 10 لاکھ خرچ کر کے کرا سکتے ہیں. لیکن جس غریب آدمی کے پاس 50,000 بھی نہیں ہے اور اس کو پتا چلے کہ اس کے آپریشن کے اوپر 5 لاکھ یا 10 لاکھ خرچ ہونا ہے، اس سے پوچھیں گے NICVT ہے کیا. تو NICVT نے صرف کراچی میں نہیں، پورے صوبے میں ہم نے جتنی تیزی سے اس کو پھیلایا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کراچی شہر میں 90% اس کے چیسٹ پین یونٹ جو ہے کراچی میں ہیں. اور ان چیسٹ پین یونٹس کی وجہ سے، صرف وہ جو ہم نے کنٹینرز میں چھوٹے چھوٹے یونٹس لگا دیے مختلف علاقوں میں، ان کی وجہ سے کراچی کے 8,500 لوگوں کی جانیں بچی ہیں. گئے تو بہت لوگ ہیں، 8,500 وہ لوگ گئے ہیں جن کو سیریس ہارٹ اٹیک ہوئے، اور اگر ان کو تاخیر ہوتی ہاسپٹل میں پہنچے تو ان کی جان جا سکتی تھی. تو دل کے امراض کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. میں اس کرتا ہوں، میں آتا ہوں نا اس کی طرف. کینسر کا بھی کر رہے ہیں یہاں پہ، SIUT میں بھی کر رہے ہیں، گردے کا بھی کر رہے ہیں، اور بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ نہیں ہو رہا تو ممکن ہے آپ صحیح ہو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آپ یہ توقع تو نہ کریں ہم سے یا پاکستان جیسے ملک میں کسی صوبائی حکومت سے کہ ہم ساری بیماریوں کے سارے جو دنیا میں بہترین علاج ہیں وہ فراہم کر دیں گے. اللہ کرے گا کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن وقت لگے گا نا اس کے لیے. تو جو ہم نے کیا ہے اس کا موازنہ ہمارا کسی بھی ہاسپٹل میں، ابھی مجھے 3 دن پہلے پشاور سے ہمارے کسی ایک سینئر سابق سینیٹر نے فون کیا کہ ان کے ایک جاننے والے کا لیور کا مسئلہ ہے، اس کا بیچارے کا علاج یہاں دکھایا بہت مہنگا ہے، تو کسی طرح سے اس کو گمبٹ بھجوانا ہے، کسی کا رابطہ کروا دیں پشاور کے پیشنٹ کا. اور وہ گمبٹ میں علاج کروانے آ رہا ہے پشاور سے. اگر KPK کے اندر یہ سہولت ہوتی تو یہاں کوئی نہیں آتا. اور NICVT میں بھی لوگ آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، KPK سے بھی آتے ہیں، بلوچستان سے تو بیچارے پہلے بھی آتے تھے، آتے ہیں لوگ یہاں پر علاج کروانے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیں. مرتضی وہاب جو بار بار کہتا تھا، اس کا لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے باہر سے لوگ آتے ہیں تو اس کا ریکارڈ، ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہر آدمی آ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ کئی لوگ پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں سے آئے، انہوں نے ہمارے ہاسپٹلز میں علاج کروایا ہے. یار ایک منٹ، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے. ایک منٹ. آپ نے کہا کہ MQM رات سے فنڈنگ لے کر شہر میں دہشت گردی کراتی رہی ہے، اور محمد انور کے بیان کے بعد MQM کو اس کی وضاحت دینی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ MQM پاکستان کے اب بھی کوئی MQM لندن کے کسی قسم کی کوئی رابطے ہو سکتے ہیں، یا ایسی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو IPA کے ہیڈ ماسٹرز ہیں ان کے 4 جولائی کو کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں، وہ کانٹریکٹ کیا آپ کو مستقل کرنے جا رہے ہیں یا اس کانٹریکٹ کو بڑھانے جا رہے ہیں، کیونکہ سیکرٹری صاحب شاید موجود نہیں ہیں؟ دیکھیں یار، اسی سے کہ آپ نے بتایا MQM کی آپ نے بات کی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی یہ پتا تھا کہ MQM والے دہشت گرد، جیسا آپ نے بتایا. تم کو نہیں پتا تھا؟ تو یہ تو میں بتا تھا. اس کے باوجود آپ لوگوں نے جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ آپ کے اتحادی ہے، اس پہ آپ عادت کریں کہ غلطی ہوئی تھی پیپلز پارٹی. دیکھیں میں ایک بات کروں، ارے چاندہ بھائی ایک منٹ. جی دیکھیں، جو بات آپ نے کہی نا میرے بھائی کہ میں نے کہا کہ راہ سے فنڈنگ لے کے، میں نے بار بار دہرایا کہ میں نے نہیں کہا. اس وقت میں محمد انور کی بات کر رہا ہوں. اس نے جو کہا ہے، محمد انور جو نمبر 2 MQM کا تھا، جو کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو بھی وہی چلاتا تھا، مجھے نہیں پتا، ان کو زیادہ پتا ہوگا. اس نے جو کچھ کہا کہ میں بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لے کر پارٹی کو دیتا تھا اور مجھے پارٹی کا حکم تھا کہ یہ کرو، اس کی وضاحت تو ان کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس کی بات میں نے کہی ہے. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں IBA کے ٹیچرز کی بات، دیکھیں یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں. ہمارے سیکرٹری صاحب کو اللہ صحت دے، کچھ طبیعت ان کی بہتر ہو رہی ہے. ہم کسی بھی ٹیچر کو جو اس وقت ملازمت کر رہا ہے، جن کے جو بھی ایشوز ہیں، ان کو نکالیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا
مختلف ٹیچرز کے مختلف ایشوز ہیں. 2 کیٹیگریز میں نے بتائی تھی کہ ان کو چھوڑ کر، ایک وہ جن کے متعلق عدالت کا کوئی فیصلہ ہوگا جس میں کچھ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے میں اس میں بے بس ہوں. عدالت کا اگر کوئی فیصلہ ہوگا ان کو کچھ نہیں کر سکوں گا. اور دوسرا، اگر کسی کے خلاف نیب نے کوئی فیصلہ دیا ہو، کوئی ریفرنس ہو، کوئی ایشو ہو، کوئی چیز پینڈنگ ہو، وہاں مسئلہ ہو، ان کو نہیں کریں گے، ان میں مسئلے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی میں نیب کا ایشو نہیں ہے، کسی میں عدالت کا ایشو نہیں ہے، تمام ٹیچرز جو صوبہ سندھ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ آئی بی اے کے HMs ہوں، چاہے وہ اقرا والے ہوں، چاہے وہ کوئی XYZ کوئی بھی ہوں، ان سب کے مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بتا دیا. آپ نے جو بات کہی، دیکھیں آپ نے جو بات کہی، دیکھیں محترمہ شہید نے بھی کہا تھا اور ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر صوبہ سندھ میں کچھ لوگ الیکشن جیت کر آ جاتے ہیں، اس دفعہ کے الیکشن تو MQM نے تو شاید اتنی دھاندلی کر کے نہیں جیتے، لیکن اس دفعہ تو ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا نا. لیکن اس سے پہلے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے 5-6، اس میں تو MQM ہی کارروائیاں ڈالتی رہی اور ان کو جتوایا جاتا رہا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. جو سرپرستی آج PTI کی کرتے ہیں وہ پہلے MQM کی کرتے رہے ہیں. تو جب کوئی جماعت کسی بھی طریقے سے جیت کر اسمبلیوں میں آ جاتی ہے تو پھر حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعت کی یہ مجبوری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو صوبے کے، شہر کے مفاد میں بہتر استعمال کرنے کے لیے چلائیں. اگر تو ہم نے MQM کی دہشت گردی میں حصہ ڈالا ہے تو پھر ہم مجرم ہیں، بالکل ہمیں سزا ملنی چاہیے، معافی سے کام نہیں چلنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر ہم نے MQM کی جو دہشت گردی تھی یا جو لوگ بھی غلط حرکتیں تھیں اس پر آواز اٹھاتے رہے، اس پہ بولتے رہے، سرپرستی کہیں اور سے ہو رہی تھی، تو پھر معافی ان کو مانگنی چاہیے، وضاحتیں ان کو دینی چاہیے. ہم نے کبھی نہیں کی. تو آج بھی اگر سیاسی جماعت کے لوگ جو الیکشن جیت کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں، MQM کے سارے لوگ نہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، نہ وہ دہشت گرد ہیں. کچھ ہوں گے جن کے ذریعے کارروائیاں ہوتی ہیں. جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں، جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اسمبلیوں میں آتے ہیں، ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اسپیس دینی چاہیے کہ پولیٹیکل لوگ آئیں، جگہ بنائیں اپنی، تاکہ دہشت گرد ایک طرف ہوں. تو ان سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج بھی کرنے کو تیار ہیں، کل بھی کریں گے، بیٹھ کے شروع کر ڈسکس کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ خود ہمارے پاکستان کے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے الطاف حسین سے اپنے آپ کو لاتعلق کر لیا ہے، تو الطاف حسین کی ہوئی جتنی کارروائیاں ہیں، جتنی اس کے گناہ ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو لاتعلق کریں گے. اور اس بات کا بھی تیار کریں گے کہ آئندہ اس قسم کے کوئی کام وہ نہیں کریں گے جو الطاف حسین نے ماضی میں کرواتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. کافی کرو بھیا، 1.25 گھنٹے.